خورشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے یہ سوال کریں گے، ان سے معلوم کرنا چاہیں گے ان کے تجربے کی روشنی میں، ان کی بصیرت کی روشنی میں کہ قصوری صاحب ایک تو یہ ہے کہ طالبان نے جو کچھ اب تک کہا ہے، جناب بائیڈن کہتے ہیں کہ ہم ان کی باتوں پر یقین نہیں کریں گے، ہم ان کا عمل دیکھیں گے، تو وہ کون کون سی شرائط ہیں طالبان پوری کریں گے تو پھر امریکہ، عالمی برادری، پاکستان، ہمسائے جو ہیں اس حکومت کو تسلیم کر کے اس کو چلانے کی کوشش کریں گے، افغانستان کے استحکام پر توجہ دیں گے؟ جی، اگر آپ مجھے اجازت دیں اس کا تو میں جواب دوں گا جی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر افغانستان کو آپ نے علاقہ غیر نہیں بنانا، علاقہ غیر ابھی تک استعمال ہوتا تھا، پاکستان افغانستان کا بارڈر جو کوئی ایک وقت یاغستان کہلایا کرتا تھا۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر اسی طرح امریکہ نے یا بین الاقوامی برادری نے آنکھیں چرائیں تو یہ ایسا خطرناک علاقہ بن جائے گا جس کی مجھے آج توقع نہیں ہے، لیکن میں جو آج آپ نے مجھے موقع دیا ہے، میں دو تین چیزوں کی نشاندہی کرنا چاہوں گا۔ ایک، پاکستان کو کیا سبق سیکھنا چاہیے، طالبان کو کیا سیکھنا چاہیے، امریکہ اور مغرب کو کیا سیکھنا چاہیے۔ آپ نے کیونکہ شروع امریکہ مغرب سے کیا ہے تو میں اس کا جواب پہلے دوں گا۔ پہلی بات یہ ہے، آپ نے صحیح کہا تھا، 1992 کا آپ نے جو ذکر کیا اور امریکہ وہاں سے چلا گیا جنیوا اکارڈز کے بعد، اور اس کی قیمت بھی بھاری امریکہ کو بعد میں چکانی پڑی۔ یہ دوسری بات ہے کہ پاکستان کو بھی چکانی پڑی۔ تو دو تین چیزیں نشاندہی جو میں کرنی چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سارا ملبہ اس وقت پاکستان پہ گرایا گیا تھا اور کہا یہ گیا تھا بعد میں بھی جب بھی ہوا کہ جناب یہ لوگوں کو پناہ انہوں نے دی، انہوں نے ریفیوج دی، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جس سے امریکہ کو سبق سیکھ لینا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کا جغرافیہ اپنی نہیں بدل سکتا، پھر یہ بھی نہیں بدل سکتا کہ پشتون قوم دونوں سائڈ پہ آباد ہے، ایک ہی گھر کے فریق، ایک فرد وہاں رہتا ہے افغانستان میں، ایک پاکستان میں۔ اس لیے ہمارے لیے اتنا آسان نہیں تھا جتنا امریکہ کے لیے تھا کہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ اب ہم نے ان کو اس وقت یہ کہا تھا کہ دیکھیں، جب سے احمد شاہ ابدالی نے یہ ملک بنایا تھا، یہ ایک ٹرائبل ملک ہے لیکن اس میں پشتون ڈومینیٹڈ علاقہ تھا۔ اب میں نہیں کہتا کہ پشتون ڈومینیٹڈ رہنا چاہیے، آج کل ہم 21ویں دور میں صدی کے دور میں ہیں، لیکن جو کہا گیا تھا پاکستان کی طرف سے وہ یہ تھا کہ اگر آپ اب ناردرن الائنس کے فوجیوں کو اجازت دیں گے کہ وہ آئیں تو خانہ جنگی ہوگی۔ جو ہوئی اس کی کیا وجہ تھی کہ پاکستان میں کسی قسم کے پشتون تھے، انگلش میڈیم پشتون تھے یا پرو طالبان پشتون تھے، سارے بے انتہا ناراض اور اپسیٹ تھے کہ جناب یہ جو کریکٹر بدل دیا ہے افغانستان کا امریکی انٹرونشن نے، نتیجتاً سول وار ہو گئی۔ تو ایک تو اس سے سبق امریکہ کو حاصل کرنا چاہیے اور طالبان کو جو سابق امریکہ کو تو یہ کہ پاکستان کو جو بلیم کر رہے تھے، اگر انہوں نے یہ نہ کیا ہوتا اس کی وجہ تھی، وہ ایک کہتے تھے وار آن دا چیپ، رمسفیلڈ کی خواہش تھی کہ اس میں خرچہ ہو، نہ بندے مریں، امریکہ کے مرتے ہیں تو افغان مریں، اور انہوں نے یہ بھی ایک سٹیج پہ کہا تھا کہ افغانستان میں ہمیں کیا اپنی دولت، اور یہ تو یہاں تو ٹارگٹ ہی کوئی اچھا نہیں، ربل تھا، غریب لوگ تھے، ان کا اصلی جگہ جو ہے عراق، یعنی وہاں ان کو ٹارگٹ مل رہے تھے، تو اس میں انہوں نے جی سوری صاحب تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ سبق سیکھیں، اور ویسٹ کو اور امریکہ کو، طالبان کو اس کے اپنے حال پہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انہوں نے $9 بلین ان کے روک لیے ہیں، اس کے علاوہ جو IMF ان کو 400 ملین دے رہا تھا انڈر اسپیشل ڈرائنگ رائٹس، وہ بھی رک گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا بلنڈر کر رہے ہیں یہ، کیونکہ اگر یہ حکومت انہیں پسند ہو نہ ہو، خدا نخواستہ اگر کولیپس ہوئی تو اس کے نتیجے میں علاقہ غیر بنے گا اور اس کو امریکہ کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو میری تسنیم اسلم صاحبہ تھیں ہمارے ساتھ کچھ دن پہلے، اور وہ بتا رہی تھیں کہ مشرف صاحب کا جو دور تھا کے بعد جب آپ
اس دوران آپ وزیر خارجہ بھی تھے، دفتر خارجہ کو بہت سے معاملات سے لا علم رکھا جاتا تھا. ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کہا، ذرا یہ سن لیتے ہیں، پھر آ کے آپ سے جانتے ہیں. ڈیسیجن میکنگ کا انداز یہ تھا کہ انفارمیشن ٹرکل ڈاؤن نہیں کی سب لوگوں کو، تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایکچولی کیا کیا دیا گیا ہے، اور اس کا امریکنز نے بہت فائدہ اٹھایا. ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ جیسے انہوں نے اسلام آباد جو نور خان بیس ہے، اس کا چکلالہ بیس ہوتی تھی، یہ کبھی بھی امریکنز کے آپریشن انڈیورنگ فریڈم کا حصہ نہیں تھی، لیکن امریکنز نے اس کو بھی یوز کرنا شروع کیا. وہاں سے وہ ویپنز بھی پاکستان کے اندر لے کے آئے، اور کافی انہوں نے گڑبڑ کی. زلزلے جیسی ایک جو ناگہانی آفت تھی، اس میں بھی ہیلپ کرتے کرتے بہت سی اور چیزیں بھی کیں. جی قصوری صاحب، کیا پرویز مشرف دفتر خارجہ کو بے خبر رکھتے تھے، اور اگر بے خبر رکھتے تھے تو اپنی پالیسیز کو، ڈیسیجنز کو کس کے تھرو گورن کرواتے تھے؟ جی یہ آپ نے کس کی آواز سنائی تھی؟ یہ تسنیم اسلم صاحبہ ہیں، سابق ترجمان دفتر خارجہ. اچھا جی میں سمجھ گیا آپ کی. اچھا دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو عبدالستار صاحب ہیں، انہوں نے بہت کلیئرلی لکھا ہے. وہ بلکہ فارن سیکرٹری بھی رہے ہیں، اور ان بہت تجربہ کار ڈپلومیٹ بھی تھے. اس وقت وہ فارن منسٹر تھے جس وقت کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اور پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جو ڈسکرائب کیا اس وقت کے حالات، وہ یوں ہیں کہ وینڈی چیمبرلن اس وقت تھیں ایمبیسڈر، اور انہوں نے ایک جو بعد میں شائع ہوا کہ ایک لسٹ دی کہ جی یہ چیزیں ہیں. لیکن لسٹ دینے سے پہلے بقول عبدالستار صاحب، انہوں نے ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں کیبنٹ کے ممبرز تھے اور کور کمانڈرز تھے. پہلے ہی ان کو اندازہ تھا کہ وہ کیا مانگیں گے اور کیا ہم دے سکتے اور کیا نہیں دے سکتے. حالات اس وقت یہ تھے کہ امریکہ اور کے حق میں روس اور چین بول رہے تھے، سارا عرب دنیا ان کے حق میں بول رہی تھی. سارا پروٹوکول توڑتے ہوئے امبیسڈر آلسن نے لکھا اپنی کتاب میں کہ میں حیران ہو گیا کہ جو دبئی کے رولر ہیں، بجائے یہ کہ میں ان پہ کال کرتا، وہ میرے پاس پہنچ گئے. یعنی وہ ایک ایسا موقع تھا کہ نیٹو نے بھی وہ انووک کیا آرٹیکل کہ امریکہ کے حق میں ہم سب جنگ کریں گے، اور وہ یہ تھا کہ یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے مجھے سوال کیا، ہر چیز کا سیاق و سباق ہوتا ہے. وہ حالات بالکل اور تھے. جہاں تک کہ ہم نے کیا ان کو امریکہ کو دیا یا نہیں دیا، میں تو فارن منسٹر اس وقت نہیں تھا، لیکن یہ زیادہ معاملات ایسے جو ہوتے ہیں ملٹری کے یا انٹیلیجنس کے، یہ ٹھیک ہے کہ فارن آفس کو 100% کنسلٹیشن نہیں کی گئی. اور اس وقت کے فارن سیکرٹری انعام الحق صاحب نے ایک لسٹ بھی دی تھی پریزیڈنٹ مشرف کو کہ جناب یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں امریکہ سے منوانی چاہیے. تو اپیرنٹلی جو کتاب میں لکھا ہے، جو میں تو کوئی فارن منسٹر نہیں تھا اس وقت، یہ تھا کہ دو چیزیں ہم نے ان میں نہیں مانی تھی. ایک کو بیس مانگ رہے تھے، کچھ ایسا مانگ رہے تھے، اور ایک ہم نے جو انہیں اجازت دی تھی وہ کچھ ایئر فیلڈز کی تھی. تو آپ کی یہ بات تو بالکل ہو سکتا ہے، ممکن ہو کہ جی اس میں ایسی چیزیں فارن آفس کو نہیں بتائی گئیں. تو جب اگر اس وقت نہیں بتائی گئیں تو میں تو فارن منسٹر بھی نہیں تھا، تو میں کامنٹ نہیں کر سکتا. لیکن میں صرف ایک بات پہ کامنٹ کر سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عبدالستار صاحب نے لکھا ہے کہ پبلک اوپینین پاکستان کا یہ تھا، اور انہوں نے لاہور، کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ کے اخباروں کے ریفرنسز دیے. ان کا 90% پولیٹیشین جو پریزیڈنٹ مشرف کو ملے، انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے. تو حالات ہی مختلف تھے. آج کے حالات میں تجزیہ کرنا، وہ ایپلز اینڈ اورنجز کو کمپیریزن کرنا ہے. آج امریکہ پاکستان میں بھی ان پاپولر ہے، اس خطے میں بھی ان پاپولر ہے، نہ ود اور اگینسٹ اس والی کہانی کوئی نہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ مستقبل کی طرف دیکھیں. ماضی کی طرف جائیں گے تو بہت تجزیے کرنے پڑیں گے، اور اس میں بہت سی چیزیں ایسی اٹھیں گی جو آج کمپلیٹلی ریلیونٹ ہے.